बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है ये यूएस इलेक्शंस की, जिसमें कि बहुत ही ब्रेकिंग नहीं बल्कि शॉकिंग न्यूज़ आई है। और शॉकिंग न्यूज़ ने ही पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया है। हर तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और आपने देखा कि कुछ लोग हैरान हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ पशेमान हैं। और ये जो सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप साहब की कामयाबी के बाद आई है, इसको बहुत से लोग मुख्तलिफ पैराओं में भी देख रहे हैं। बहरहाल हैरान कुन बात है। और एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि दुनिया में इस वक्त राइट विंग का जो है वो उरूज आ रहा है। नस्ल परस्ती और मुतासिब लोगों का मोदी साहब के बाद अब ये दूसरी निशानी है उनका, नस्ल परस्तों का जो उरूज है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान है और ख़ुद अमेरिकन इससे कितने बाखबर हैं ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो बेखबर हैं, जो कि इस जीत की सूरत में सामने आ चुका है। भारत में पूजा पाठ के ज़रिए से बहुत दुआएं मांगी गई थी, मन्नतें मुरादें हुई थी, जिसके बाद ट्रंप साहब जो हैं वो कामयाब हुए। रूस बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है, यूरोप थोड़ा सा नाराज़ है और यही सूरत हाल जो है मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रही है, यानी मिला जुला रद्द अमल है। ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम सारी दुनिया से बेखबर, अपने से ज़्यादा मतलब रखना चाहिए। ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें की। मसलन 2012 में इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि उसामा बिन लादेन के बाद था और उसमें नाराज़गी का इजहार किया और पाकिस्तान से कहा कि वो कब माफ़ी मांगेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इन्होंने हमेशा ही बहुत वाही तबाही बोली है और इनको कहा जाता है कि ये भारत नवाज हैं और पाकिस्तान मुखालिफ हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा दिलचस्प मौजू रहा है और वो ये है कि रिपब्लिकन्स जब भी वो आते हैं वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की बहुत हिमायत करते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की फेवर करेंगे या खुदा न खास्ता कुछ और होगा? ये क्या उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहा और क्या उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा? जरा सुनिएगा, उसके बाद फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं। Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. They have to get a hold of their situation. When I see that and when I see it put in a park because it was mostly Christians, although many others were killed other than Christians, I think it's just absolutely a horrible story. But I'm talking about radical Islamic terrorism. I will solve it far better than anybody else running. Yeah, but the problem with Pakistan, where they have nuclear weapons, and which is a real problem, again, the single biggest problem we have nuclear weapons, countries with, and it's not only countries, you have 9 countries right now with nuclear weapons, but it's semi-unstable. And we don't want to see total instability, and it's not that much, relatively speaking, and we have a little bit of a good relationship, and I think I'd try and keep it. And that's very much against my grain to say that. But a country, and that's always the country I think of, we give them money, we help them out, but if we don't, I think that would go on the other side of the ledger, and that could really be a disaster. At the same time, if you look at India and some of the others, maybe they'll be helping us out because we're going to look at it. But we have many, many countries that we give a lot of money to, and we get absolutely nothing in return, and that's going to stop. होंगे आप क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, और फिर बहुत सी बातें इन्होंने की हैं, लेकिन मुसलमानों को और पाकिस्तान के हवाले से जो उनका परसेप्शन है वो काफ़ी इबहम का शिकार है। इसी पे बात करेंगे कि क्या पॉलिसी होगी अमेरिका की पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी अमेरिका के लिए। डॉक्टर शीरी मुजारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है और इंटरनेशनल अफेयर्स पे इनको का अबूर हासिल है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कमर जमान कायरा साहब वैसे तो सोशलिस्ट रहे हैं हमेशा इनकी क़यादत के साथ, नहीं हैं बिल्कुल, तो अभी इनसे भी बात करेंगे कैपिटलिस्ट के बारे में। और साथ है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। इनको अब मैं क्या कहूँगी, कैपिटलिस्ट कहूँ या सोशलिस्ट, ये तो प्रोग्राम में आगे जाके ही पता चलेगा। डॉक्टर साहिबा, आपका पहला रद्दमल क्या है, ये क्या पागलपन हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को कोई भी इन दोनों में से इलेक्ट होता तो हमें फ़ायदा नहीं था। आपने ट्रंप की तो एक जहालत की तकरीरें, उनको पता नहीं पाकिस्तान के बारे में, मे बी उनको काफ़ी दुनिया के बारे में नहीं पता। तो लेकिन आप अगर हिलरी क्लिंटन की स्पीचेस भी देखें पाकिस्तान के बारे में तो वो हॉस्टाइल हैं वो। और अब अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर इशू पे सपोर्ट हिंदुस्तान को ओबामा रेजीम ने दिया है, मैं कहती हूँ किसी और रेजीम ने नहीं दिया। तो अगर हम ये सोच रहे थे कि हिलरी क्लिंटन आएगी और हमारी दोस्त बन जाएगी तो ये गलत फहमी थी हमें।
تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر لوں یعنی less evil والی بات ہے، نہیں لیسر ایول نہیں ہے. ون واز اے نون ڈیول, دی ادر از این ان نون ڈیول. اور امریکہ کے لیے چوائس یہ تھی کہ یا وہ ایک ایکسٹریمسٹ کو الیکٹ کرتے یا ایک لائر کو, جھوٹ بولنے والی کو الیکٹ کرتے. انہوں نے ایکسٹریمزم سلیکٹ کر لی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب پاکستان کا مسئلہ تو اٹھے گا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مسلمانوں کی طرف ایک رویہ ہے, جو ان کا امیگرنٹس کی طرف ہے, اور جو انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر ایشو پہ کہا ہے, اور انڈینز بڑا وہ خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی پوجا پاٹ ہوئی ہے, بڑی ان کے وہ ہندو ایکسٹریمسٹ کی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایونچولی ان کو بھی کوئی ریئلائزیشنز ہوں گی. اگر آپ نوٹ کریں اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم ایڈ اور اسسٹنس نہیں دیں گے اور تعلقات اچھے نہیں لگیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. کم سے کم اس انسان کو جو اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہے, میں سمجھتی اتنی عقل تو ہے کہ اگر وہ پاکستان کی ٹوٹلی مخالفت کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا. پرابلم ہمارے لیے یہ اٹھے گا کہ پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس میں بھی ریپبلکن پارٹی ہے اور دونوں ہاؤسز میں بھی ریپبلکنز کی ڈومینیشن ہے. تو اس لحاظ سے ٹرمپ کو کافی لیوے ملے گا, جو وہ چاہے گا وہ کر سکے گا کیونکہ کانگریس بھی ریپبلکن کنٹرولڈ ہے. بالکل. تو یہ اس سے ہمیں ذرا پرابلم ہوگی فیوچر. لیکن اب پوائنٹ یہ ہے ہمیں اپنی پالیسیز ڈیوائز کرنی ہے, ہمیں اپنی کیونکہ پالیسیز امریکہ آپ کا آئی نہیں ہے, آپ کو اٹس اے ہاسٹائل اسٹیٹ. بالکل یہی بات ہے. لیکن قاہرہ صاحب, ہم نے اپنی پالیسیز کیسے بنانی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھارت کے ذریعے سے ڈیل کریں گے پاکستان کو. ان کے جو جملے آخری آپ نے سنے ہوں گے, تو یہ اگر اس طرح کریں گے تو ہماری پالیسی ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کیا پالیسی ہے ہماری اس وقت؟ میرا کوئی امریکی پالیسی کے بارے میں بہت زیادہ اسٹڈی نہیں ہے, میں بڑا سطحی سا نالج رکھتا ہوں ان کا. جہاں تک میرا علم ہے یا میں سمجھتا ہوں, امریکہ کے اندر یقیناً امریکی صدر بہت پاورفل ہوتا ہے, اور امریکی صدر کے آ جانے سے پالیسی میکرز کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تبدیل کر دیے جائیں گے مختلف عہدوں سے, جہاں جو فورم ہے ان کے ڈیسیژن میکنگ کے. بٹ ایون دین یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک امریکی اپنا مفاد کی پالیسی بھی ہے, امریکی انٹرسٹ کی پالیسی بھی ہے, جس کو دیکھ کے پالیسیاں بنتی ہیں. یہ بالکل ایک شخص کی خواہش کے مطابق ٹوٹل پالیسی شفٹ ہو جائے, یہ ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے امریکی پالیسی میں دیکھا نہیں ہے. یہ ریپبلکنز کے آ جانے کے بعد یا ڈیموکریٹس کے آ جانے کے بعد, کسی فرد کے تبدیل ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور فرق آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو سپیچز ان کی الیکشن ریلیز کے اندر رہی, الیکشن کمپین میں رہی, اب ان کی سپیچز وہ نہیں ہیں. وہ تو اپنے ملک کی مطلب نیٹو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ان کے سامنے ٹارگٹ کیا تھا؟ ان کے سامنے ٹارگٹ تھا کہ ایک بہت ایکسپیرینسڈ خاتون جو آڈیٹری میں بھی ان سے بہتر ہو گئی, جو انفارمیشن میں بھی ان سے بہتر تھی, شی آؤٹ سمارٹڈ ہے. آپ ذرا غور کریں نا کیا کیا. بٹ میں تو حیران ہوں, میرے لیے تو بڑا اچنبھے کی بات ہے ہاؤ ہی ون. ایک جوا خانہ جس کا کاروبار جوا خانہ ہے, اور جوا خانہ 2 نمبر کام ہے, جس بندے کی بنیاد بیسیکلی امریکن ریسلنگ ہے, اور صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس کا پروموٹر ہے, اور وہ بندہ اس کا اسکرین پہ چل بھی رہے, اس کا کاروباری 2 نمبر ہے. اچھا, یہ اس کا مزاج ہے, یہ اس کا بلڈ اپ ہے. دوسرا وہ ریسسٹ ہے, اس نے خواتین کے بارے میں, اس نے بلیکس کے بارے میں, اس نے مسلمز کے بارے میں, اس نے میکسیکنز کے بارے میں جو دل میں آیا کھل کے کہا, اس نے چھپا کے بھی نہیں رکھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی تھی. اسے پتا تھا کہ میرے پاس وہ سپیس نہیں ہے جو پالیسی, پرفارمنس یا کوئی پرومسز کے بارے میں آگے لے کے چل سکوں. لہٰذا میں الیکشن کے لیے اس کے جو الیکشن مینیجرز تھے, انہوں نے اس کو ایک ریسسٹ, جو امریکہ کی پلس تھی, امریکن سوسائٹی کی ویسٹ کی پلس ہے, اگینسٹ اسلام بھی ہے, اگینسٹ امیگرینٹس بھی ہے, اپنے ملک کے اندر اکانومی کا بھی صورتحال ہے, ان سب کے ساتھ رکھتے ہوئے انہوں نے جو اس کو ڈیزائن کر کے کمپین دی فار وکٹری
हाँ। उसमें वो जीत गया। अच्छा, लेकिन आप अब पॉलिसी में उसकी ये स्पीचेस हाँ। और उनकी ये सारी जो भी तक सारा डायलॉग था, ये पॉलिसी में कितना ट्रांसफॉर्म होता है ये इम्पोर्टेंट है। खैर उन्होंने आज बनते ही कह दिया कि मैं रंग नस्ल के बगैर अमेरिकनों की जो है वो खिदमत करूंगा वगैरह, लेकिन जुबैर साहब वो तो जरा शो ऑफ सा था ना, आज बड़ा मुहज्जब ट्रम्प था। एक बड़ी जबरदस्त ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मोदी वो राइट विंग एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड सब कुछ, उसके बावजूद वो इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी उनका वो एक लाया हुआ नुमाइंदा। इसी तरह से ये भी सब कुछ है और इंडस्ट्रियलिस्ट और राइट विंग के हैं। ब्रेक्सिट के बाद जो चीजें हुई हैं वो तो हर तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब हमारे यहाँ मियाँ साहब भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं, ये मेरे ख्याल है वो तो एक उसका एस्पेक्ट नहीं है, मोदी तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, नहीं, बट आई थिंक एक जो बड़ा हाँ। आपने कहा था ना शुरू में, राइट विंग एक मूवमेंट है नेशनलिज्म के बेस पर, जिसमें वो कहते हैं कि जी जिस तरह ब्रेक्सिट का भी वोट था कि जी ये यहाँ से बाहर वाले निकल जाएं, हमारी जॉब्स उन्होंने ले लिए हैं, और जो मेन स्ट्रीम ब्रिटिश जिसको गोरा था ना, उसने बढ़ चढ़ के वो वोट डाला था कि जी यहाँ से इमिग्रेशन। और इसी तरह से अमेरिका में भी ये एक रुझान कि जी एंटी इमिग्रेशन, हमें वो अमेरिका वापस चाहिए जो हमारा अमेरिका था, जो गोरों का वो जो कहते हैं कंजर्वेटिव मिडिल क्लास अमेरिकन है वो समझता है। और इसी तरह से नॉट ओनली कि इमिग्रेशन के एंटी इमिग्रेशन है, यूएस का जो रोल आउटसाइड यूएस है वर्ल्ड में रोल है, मिसाल के तौर पर उनके बेसिस हैं साउथ कोरिया में, जापान में, जर्मनी में, वो उसके भी मुखालफत इस हद तक है कि वो ये कहते हैं कि जी क्या हम ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, क्या इसके बदले हमें वो मुआवजा मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, प्रोवाइड द सर्विसेज, और इसके एवज जो अमेरिका की इकोनॉमी को जो लॉस है। लेकिन मेरा ख्याल है जो उनको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा जब वो समझेंगे बैठ के कि अमेरिका की स्ट्रेंथ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही की वजह से है, चाहे वो मैकडोनल्ड है या आईबीएम है, सिटी बैंक है, मैरिल लिंच है, ट्विटर है, जो भी है, दुनिया भर में जाके वो बिजनेसेस करते हैं और पैसा कमाते हैं और अमेरिका वापस जाते हैं, और उसी के बेसिस पर अमेरिका की शान है और उसी के बेसिस पर अमेरिका की स्ट्रेंथ है। ये जुबैर साहब यही इंपॉर्टेंट बात है, यही वो वजह है जिसकी वजह से प्रो इंडियन पॉलिसीज की हम बात करते हैं कि 1.25 अरब की आबादी उनके है, इतनी बड़ी इकोनॉमी उनके पास अगर हो, उनके साथ हो, उनकी फेवर में हो तो उनको फायदा होगा। इसीलिए बट इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमी, इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना को कंटेन करने का। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के बारे में सोचते क्या रहे हैं माजी में, उस पे बात करेंगे। मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब आप बात करी थी कि इंडिया के हवाले से कितने इनके नॉट सिर्फ इकोनॉमिक की वजह से नहीं कि बहुत बड़ी मार्केट है, सर्टनली एक वो रोल है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री न्यूक्लियर अब पार्टनरशिप हो गई है और वो डायरेक्टली रिलेट करती है चाइना के साथ। चाइना को कंटेन करना, फॉर एग्जांपल अमेरिका और हिंदुस्तान इकट्ठे एक्शन कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, तो ये इशू एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन टू गिव डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना डेविल इज ड्यू, एक चीज मैं समझती हूँ जो वो करेगा, जो करने की बड़ी जरूरत थी, जो हिलरी ने जो मिडिल ईस्ट में तबाही फेरी है अपनी पॉलिसी से, लिबिया में खासकर, मतलब जो उनका एम्बेसडर कत्ल हुआ है वो इस पे ब्लेम करते हैं। तो वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह स्टेटमेंट है, प्रॉब्ली एक ही कैटेगोरिकल फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट कि हमें रूस के साथ सीरिया में आईसिस को खत्म करना चाहिए, ना ये कि हम पहले असाद को हटाने की कोशिश करें, हमारा फोकस रूस के साथ कोऑपरेट करके आईसिस को खत्म करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ अगर ये शिफ्ट अमेरिकन पॉलिसी में आ जाए सीरिया पे, इससे बहुत से फायदे वैसे ये वो वाहिद चीज है जिसके ऊपर मेरे ख्याल है पाकिस्तान में लोग मुत्तफिक होंगे, बल्कि इस्लामी दुनिया के अंदर सऊदी अरब के खिलाफ भी इन्होंने कोई ट्वीट्स किए हैं अभी हाल ही में, और सऊदी अरब तो खैर मिडिल ईस्ट में वाज़ेह वो लग रहा है कि उनके साथ जो है वो इनका क्लैश सऊदी अरब बनेगा। को अमरीकी क्या कहेंगे, सऊदी अरब तो खुद अपने हालात का बड़ा शिकार है, पहले अपने घर की खबर ले लें तो फिर उनकी बात करेंगे। और अमरीकियों के इंटरेस्ट वहाँ पे ज्यादा बड़े हैं अनफॉर्चुनेटली, और हिंदुस्तान के भी इंटरेस्ट वहाँ ज्यादा बड़े हैं। हमारी हुकूमतों को चाह बड़ा होता है, हम उनके बड़े वकील बन के बैठ जाते हैं, मिलता कुछ नहीं, मिलता नहीं होते, वो हमारे मुखालिफ हैं, हमारे मुखालिफों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, समझे वो उनको देते हैं। इसराइल के साथ उनकी दोस्ती, वो हमारे वज़ीर आज़म को जिनके साथ बड़ी दोस्ती हमको नहीं देते, लेकिन वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को देते हैं जो पाकिस्तान का दुश्मन है। और अल्टीमेटली ये जो इस वक्त अमेरिका में सारी डिबेट चल रही है ना,
اس کے پیچھے دس از اکانومی ڈریون. اس وقت امریکن Very اکانومی true. جس ڈپریشن میں ہے, ایگزیکٹلی اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ڈائیورژن کی بھی ضرورت ہے, اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور لوگوں کو ہوپ دینے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کی سوسائٹی میں مسلسل جاب مارکیٹ کرٹیل ہو کا رہی یہ ہے, فیصلہ بھی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یار یہ آدمی کلیئر تو ہے کم از کم کہ مڈل کلاس اور جو میڈیوکر ہے وہ خوش ہوں گے. جاب مارکیٹ شرنک ہو رہی ہے, ہاں. وہاں پہ گیپ بٹوین رچ اینڈ پور بہت بڑھ رہا ہے. بہت زیادہ تعداد میں اپر کلاس جو ہے, جو ملینرز بلینرز کی تعداد ہے, وہ بہت بڑھ رہی ہے, اور اس سے کئی گنا زیادہ جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. اور یہ ورلڈ وائڈ ہے, یہ اس سرمایہ داری نظام کی پیداوار ہے. اس نظام نے یہ امبیلنس جتنا بڑھے گا اسی طرح کے لوگ آئیں گے. الٹیمیٹلی دنیا میں جو الٹرنیٹو فلسفی آنی ہے یا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے آئے گی. ایک بات بڑی واضح ہے, ان کو جو دنیا میں اپنی ملٹری مائٹ چاہیے نا, وہ ملٹری مائٹ ملٹری کے لیے نہیں ہے, دنیا کو رول کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ٹو رن دیئر بزنس. لیکن وہ اس بارے میں کلیئر ہے بہت. اس نے بولا ہے کہ بھئی ہم تو یہ ہمیں کیا ضرورت ہے مختلف جگہوں کے اوپر اپنے اڈے بنانے کی, ہم اپنے ملک کو دیکھیں گے. ایک اور بات, یہ جو ہمیں شک ہے نا کہ وہ چند اداروں کو یا چند ان کی آرگنائزیشنیں یہاں کام کر رہی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا وہی ان کا ہول بزنس ہے. نو, دنیا میں سرمایہ داری نظام چلتا رہے اور اس کی اسی طرح کی شکل رہے, اور دنیا میں ان کے بہت ساری منڈیاں ہیں, دنیا میں ان کے بہت سارے پلیسز ہیں دنیا, اور وہ فائنینشیل مارکیٹ ہے جس کے اوپر میجر ان کا تھرسٹ ہے. دنیا میں بہت سارے اور چیزیں جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہیں. اچھا, لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ جو برگر بیچ کے پیسے کمانے کا ہے, یہ بھی بلینز آف ڈالرز کا, ہنڈریڈز آف بلینز کا ہوگا, لیکن اس سے کئی گنا بڑا ان کا جو ادروائز بہت بڑا فوکس ہے اور بہت بڑا سفیر ہے, وہ اکانومی کا ڈیزائن ہے جو الٹیمیٹلی امریکنز اور امریکن الائز کو بینیفٹ کرتا ہے. یہ ویسٹ اور امریکہ. روس کیوں خوشیاں منا رہا ہے, روس مطلب میں بھی تو وہی سرمایہ داری برائی شادی میں عبداللہ کی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنی تبدیلی ہے ایک دم سے. اچھا, مزے کی بات آپ کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں, دنیا میں سب سے تیزی سے بلینر پیدا کرنے والا ملک روس ہے. جی. اچھا, میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے ٹریٹ کریں گے ٹرمپ صاحب, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی نیٹو بھی ختم تو یہ بھی ختم تو وہ بھی, اسٹیبلشمنٹ ان کو تکلیف. ایک تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ الیکشن کیمپین کا ریٹورک ایک ہوتا ہے, اور ایک جب آپ آ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں, اور ہی از دا کمانڈر چیف آف یو ایس آرم فورسز, جو کہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور جو ڈرائیو کرتا ہے ایک فورن پالیسی سیکیورٹی پالیسی کو. تو وہ ظاہر سی بات ہے جب یہ ان کے جنرلز کے ساتھ اور ایڈمرلز اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کو ورلڈ ایسپیکٹ کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا کہ امریکہ کے انٹرسٹ کیسے ہیں, کیوں ہیں, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اگر کوئی پالیسی چینج آنا بھی ہوگا تو وہ اتنی آسانی سے نہیں آئے گا دھم کر کے وہ الٹا ہو کے چلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میں ایک چیز ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے بتا دوں کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ گیپ رچ اینڈ پور, ریپبلکن پارٹی ہیز آلویز بین پرو بگ بزنس. بگ بزنس ہمیشہ, ڈیموکریٹس بیسکلی لیبر ان کو سپورٹ کرتا ہے. اس پرٹیکولر الیکشن میں جو لیبر جو بہت اسٹرانگ اسٹیٹس تھے جہاں لیبر کی بہت زیادہ پریزنس تھی, وہ بھی انہوں نے اٹھا کے لے کے ہیں. وہ بیسکلی وہ جو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اکنامک سے زیادہ جو ہے وہ ہیٹ کے بیسس پر ہے. وہ بلیکس کے خلاف, ایک 8 سال ایک بلیک بیٹھا رہا وائٹ ہاؤس میں, اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا, میکسیکنز کے خلاف, لیٹینوز کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. تو وہ جو بم ایک فرانس میں پھٹتا تھا نا اور مسلمان ادھر انوالو ہوتا تھا, تو وہ اس کو سپورٹ ملتی تھی کہ دیکھو دس از ایگزیکٹلی, اور اس چیز نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا اس دوران جتنی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں. تھوڑا بہت تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہی ول obviously tone down his rhetoric. وہ اتنا ایگریسو پوسچر نہیں ہوگا جو کہ کمپین میں تھا. وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کلنٹن کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا, اور جب یہ گئے ہیں ایکسیپٹنس سپیچ کرنے کے لیے تو بہت سی جگہ نعرہ پڑ رہا تھا اریسٹر اریسٹر, مطلب وہ بھی وہ اس, اینڈ اس نے جو سپیچ دی اور اس کے بارے میں کہا کلنٹن کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. تو ایک کمپین کے فوراً بعد, بٹ پھر بھی ایک ڈر خوف ہے, ہی از این ان نون کمیونٹی, اور یہ کس طرح سے کریں گے کیونکہ ہی از ناٹ باؤنڈ بائی دی ریپبلکن پارٹی ہیرارکی, کیونکہ وہ بالکل انہوں نے تہس نہس کر کے آگے خود گئے تھے. صحیح بات. اچھا, بہت سارے سمبل دیکھنے والے ہیں کہ یہ بندہ میڈیا, یہ بندہ ان کی سوسائٹی کے اپنی جماعت کی میجارٹی نے جو ہیرارکی جس طرح کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے مخالفت کی, میڈیا کو بلیم کرتا رہا, لیکن وہ سارے شیل توڑتا ہوا نکل گیا ہے. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے,
इस इंतहा पसंदाना माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन थोड़ी सी से छोटा वो बुश था। बुश के दौर में दुनिया में जो रिएक्शंस और जो रिस्पॉन्सेज अमेरिकन के आए उससे अमेरिकन पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े खिला आए, बड़ी तबाही फैली है। ये लाजम नहीं है कि एक सदर के होते हुए, क्योंकि ओबामा के दौर में बहुत सारी रिपेयर होनी थी, क्योंकि जो पहले बुश के दौर में खराबियां पैदा हो चुकी थी और आपने अपनी दुनिया में अपनी फोर्सेज भी कर दी, जंगें भी छेड़ दी। अफगानिस्तान के अंदर जंग छिड़ी 79 में, सही असरात आज तक भुगत रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं होता अच्छा, कि लेकिन- किसी एक अच्छा, बंदे की पॉलिसी से सारा लेकिन- कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये जो ओबामा मीडिया वाला ने- एंगल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओबामा ने आके जो पहले कमिटमेंट की थी, जब पहला इलेक्शन उसका लड़ा था कि मैं न्यूक्लियर जीरो कर दूंगा, ये वो कुछ नहीं किया। अमेरिकन मिनी न्यूक ज्यादा बढ़े हैं। अफगानिस्तान में फोर्सेस उसने बढ़ाई हैं, एस्केलेशन की थी, सर्ज सारा। तो मतलब है ओबामा की लैंग्वेज आप इलेक्शन से पहले सुनते तो उसके उसको बाद पीस exactly प्राइज वो भी मिल बिल्कुल गया, different, हाँ, पीस प्राइज भी मिल गया। पीस तो नहीं लाया, जंगें उसने और की। जो सीरिया में वो ओबामा ने किया है विद हिलरी क्लिंटन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन मैं समझती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने इश्यूज भी बहुत होंगे। देखिए he has to deliver on some of the rhetoric. Exactly, बिल्कुल। इलेक्शन रेटरिक इतनी स्ट्रॉन्ग रेटरिक थी कि कहीं ना कहीं तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा। जैसे वो मैक्सिको की दीवार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इमिग्रेंट्स यहाँ से और जाएं आपको वापस। पता है डॉलर और मैक्सिकन करेंसी एकदम नीचे गिर नीचे आई गई है, है। exactly। लेकिन एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको अपने प्रॉब्लम्स होंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू इसका बहुत उठेगा। बिल्कुल। बिकॉज अच्छा, मैं- he can't have इसकी जो होटल्स है, इसके नाम की कैसीनोज हैं, अभी इसने वॉशिंगटन में कुछ देर पहले खोला है होटल। इनको आप कैसे एक अननोन एंटिटी तो नहीं कर सकते। बच्चे Exactly। उसके इन्वॉल्व है। डायरेक्टरशिप से हट जाएंगे, वो उनके हट रास्ते जाएंगे, होंगे। अच्छा, बट मैं- नाम नहीं, ये उसका important बात है। अच्छा, इससे ज्यादा अहम बात जो है ना वो ये है मैं कि उन्होंने कैसा अपनी स्पीच ब्रेक ले लूं, में छोटा ब्रेक ले सा लूं? आगे हाँ। बात फिर आगे निकलेंगे। उन्होंने अपनी स्पीच में आज कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट ने, कि मेरे साथ इस कैंपेन में, जहां बहुत सारे लोगों की तारीफें की, उन्होंने कहा मेरे साथ इस कैंपेन में मोर देन 200 जनरल्स एंड एडमिरल्स दे वर वर्किंग विद मी। He took some names also। वो जो मिलिट्री रिटायर्ड पूरी हायरार्की है, वो उसको जिस बात का हम कह रहे हैं ना कि वो उनको मौजूदा हायरार्की बताएगी कि हमारे बिल्कुल। मुल्क के चैलेंजेस क्या है, वो ऑलरेडी अच्छा, बताने वाले थे। अच्छा, ये जो वेल थॉट आउट पॉलिसी भी उनकी सोची जा सर, सकती जैसे है। डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था ना, न्यूक्लियर पॉलिसी कोई भी इनकी ये जो भी पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए वो चेंज नहीं होगी, हर एक की पाकिस्तान के लिए एक ही होती है। लेकिन ये कितना सख्त होगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, हमने थोड़ा सा चलाया भी था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर रिपब्लिकन्स किस तरह से डील करते हैं चीज़ों को, जमहूरियत और मार्शल लॉ का बड़ा ही इम्तजाज सा रहा है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ ज़ुबैर साहब हैं, उनको हम पूछना ये चाहते हैं कि जब भी मार्शल लॉज आते हैं या आए हैं, प्लान या बगैर प्लान के, किसी रिपब्लिकन्स पावर में हुए हैं, तो अभी जमहूरियत, आज प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज भी यही दिया, जमहूरियत की हिमायत, इंसानी हुकूक की हिमायत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इसका क्या मतलब है? मेरा ख्याल है ये सही आपके 58 में मार्शल लॉ और 69 में जब रिपब्लिकन्स थे, लेकिन 77 में जो वर्स्ट मार्शल लॉ आया था सियाह का, तो उस वक्त डेमोक्रेट्स थे, कार्टर थे उस वक्त प्रेसिडेंट। बट आपकी असेसमेंट सही है कि रिपब्लिकन्स ऑलवेज हैव बीन सपोर्टिव ऑफ मार्शल लॉज इन पाकिस्तान, और नॉट जस्ट पाकिस्तान, बट वो बेसिकली दे लुक द अदर वे, उस हवाले से कि जी अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोक दिया गया है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सो फार अमेरिकन इंटरेस्ट बरकरार रहता है। और जिस तरह हमने देखा कि 9/11 के बाद जो अमेरिकन इंटरेस्ट था, या 79 में सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद अमेरिकन इंटरेस्ट था, उसको पाकिस्तान ने एडवांस किया दोनों दफा थ्रू मिलिट्री डिक्टेटर्स। तो अमेरिकन के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तान बिकमिंग अ फ्रंट लाइन स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका टू फाइट उनके सबसे बड़े दो इश्यूज, जो कि मेरा ख्याल है रीसेंट हिस्ट्री में या पिछले 100-200 साल में उनके हवाले से थे, और पाकिस्तान के रोल के बगैर वो नहीं अचीव कर सकते थे जो उन्होंने अचीव किया। और उसमें मिलिट्री डिक्टेटर्स का एक मतलब जाहिर है कि रजा रब्बानी साहब कहते हैं पाकिस्तान में दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया है। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह रजा रब्बानी जैसे चैंपियंस हैं, जो डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं, उनका जिनका बहुत बड़ा रोल है, और उनका एक स्टेटमेंट ही ऐसे देना और हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बात करना। और ये पीपल्स पार्टी करती रही है वैसे, ये पीएमएलएन ने कोई नहीं किया। पीपल्स पार्टी को तो मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी रही है,
اور ان کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں جمہوریت کو اسٹیبلش کرنے کے صحیح لیے. بات ہے. قربانیاں بھی انہوں نے سب سے زیادہ دی ہیں, تو وہ ایکنالجمنٹ تو میرا خیال ہے کوئی ان سے نہیں لے سکتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو زیادہ کیوں پریفر کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے آپ کبھی اچھے الفاظ. میں کہتا ہوں جو پاکستان کے جو میکرو ایشوز کو سمجھنے کی بات ہے نا, جسے کانسٹیٹیوشن کی اہمیت, چھوٹے صوبوں کی اہمیت, سینسٹیوٹی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. سر جی نوٹ کر لیں جی سب چیزیں. میں تو ہمیشہ acknowledge کرتا ہوں. ایسے کہہ رہی ہوں, نوٹ کر لیں. اور 2014 میں بھی جب وقت تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بچا رہے ہیں, اداروں کو تو ایک بہت بڑا میجر کے ساتھ تھے. ہم ان کے مطالبے کے ساتھ تھے 2014 میں. ہم کہہ رہے تھے پروب ہونی چاہیے الیکشن دھاندلی کی, لیکن جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارلیمان کی طرف اسی طرح ابھی بھی یہ کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت سپورٹ کرے یا نہ کرے, ایشو تو یہ ہے ہم کیوں مارشل لاز کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے سیاستدان بہت ہمیشہ عرصے تک مٹھائیاں بانٹتے رہے, جو بھی الیکٹ ہوتا تھا پہلے جا کے فوج کو اپنا وہ ملتا تھا جا کے. اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ دیکھیں ڈیموکریٹ ریپبلکن میں کوئی فرق نہیں ہے, اپنے انٹرسٹ کو وہ دیکھتے ہیں. ہم ایک یو ایس پالیسی امریکہ کی طرف ہم نہیں بناتے جو کہ ہمارے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرے. اور اگر آپ نے سمجھنا ہے, اور میں نے کل بھی یہ شو پہ کہا تھا اور میں بار بار کہہ رہی ہوں, اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور ہمارے لیڈرز نے امریکہ کے ساتھ مل کے تباہی جو پاکستان میں پھیری ہے 1947 کے بعد, آپ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب پڑھ لیں, میتھ آف انڈیپینڈنس. اٹ از دا موسٹ ویل فٹ نوٹڈ بک. چھوٹی کتاب ہے, زیادہ بڑی بھی نہیں ہے, اور اب بڑے عرصے کے بعد ری پرنٹ میں بھی آ گئی تو مل رہی ہے. کیونکہ اب مجھے بتائیں, دیکھیں امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ایز پاکستان کبھی نہیں رہا. ان کا انٹرسٹ جب پاکستان میں ہوتا ہے جب ان کو کوئی ریجنل ضرورت ہوتی ہے. پہلے اینٹی کمیونزم تھا, سینٹو سیٹوں پہ ہمیں سیٹ لے گئے, پھر رشینز کو ہٹانا تھا, پھر پاکستان کی طرف آئے, بیچ میں پاکستان کو بالکل اگنور کیا. لیکن چائنا کے حوالے سے اب پھر اسی وجہ سے ریجن کی وجہ سے پاکستان پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. امریکہ, ہمیں جب یہ ریلائزیشن ہوگی کہ امریکہ پاکستان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, پاکستان ان کے لیے اتنا ہی ویلیوبل ہوتا ہے جب ان کو ریجنل انٹرسٹ کی وجہ سے پاکستان کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. اب پوری ہسٹری بالکل المیہ تو رہا ہے تیسری دنیا کے ملکوں کا, اور پھر پاکستان کا بالخصوص کہ ہماری حکومتیں آتی جاتی ہیں, ہمارے آرمی چیف لگائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں امریکہ از انٹرسٹڈ ان اس, آپ میں نہیں انٹرسٹڈ. آپ کے ریجن میں جب ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو لانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمارے کچھ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر فوج کو جا کے وہ سلام کرتے ہیں, ان سے مل کے. ڈاکٹر صاحبہ کی کریکشن کے لیے تھوڑی سی ویسے ہمت کر کے میں کر رہا ہوں کریکشن, تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے خلاف تو لوگ پہلے مل کے جیتا کرتے تھے. آپ کچھ اور کر رہے ہیں. چلے اب ہمارے سیویلین لیڈرز جو پاور میں آتے ہیں وہ جا کے کیوں جاتے ہیں فوج سے ملنے؟ گزارش یہ ہے کہ پاور میں آتے بھی کم ہیں, لائے جاتے ہیں انفارچونیٹلی. اور بہت سارے دیکھیں, میں یہاں تک کہنے کو اور ماننے کو تیار ہوں کہ بی بی شہید کی واپسی سے پہلے جو این آر او ہوا, ہم نے ایک ڈائلاگ کیا اس وقت کے ڈکٹیٹر سے, we were forced to do it, لیکن اس میں انٹرنیشنل فورسز تھی اور ان کو ہونا پڑا. مجبور اس لیے کہ واپسی کا راستہ نہیں تھا. پاکستان میں داخل ہو, آپ بیٹھے ہیں پاکستان میں, آپ کو پتہ نہیں ہے. سوال یہ ہے اس وقت پاکستان کو چھوڑیے, چلے ہم جو آج اس بحث پہ ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. کہ پاکستان کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, دنیا میں کوئی ملک کسی کا دوست نہیں ہوتا. بالکل, نیشن سٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ وہ ملک جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہم نے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور ہمارے ریسورسز بھی, ہماری فوج بھی ان کے لیے حاضر ہے, وہ بھی اپنے مفاد کے تحت آپ کے ساتھ ہے, بالکل پرنسپل کے ساتھ نہیں ہے. یہ سمجھ آ گیا, یہ بات آ جانی چاہیے. ابھی تک تو نہیں. ہمارے ہمسایہ ممالک میں
افغانستان ہے آپ کا بردر اسلامی ملک ہے, وہ جب اس کا مفاد ہے تو آپ کے ساتھ ہے. ویسے قاہرہ صاحب سوری, آپ چونکہ ایک بہت بڑا ہنری کسنجر نے اسی پہ دیا تھا نا, نیوکلیئر ویپنز کا مسئلہ تھا نا, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا مسئلہ تھا, دیکھیں پاکستان کے یہ ایٹمی ابھی بھی پروگرام کا اسی طرح سے مسئلہ اہم ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا صرف مسئلہ نہیں ہے. جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام بن رہا تھا ضیاء الحق کے دور میں, اس وقت امریکیوں کو پتا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں, جب ان کو ضرورت پتا تھی تھا تو کہ اگنور ڈیولپمنٹ کیا تھا. اس کو مجبوراً یہ تھا ان کا کہ اگر ہم اس وقت وہ سکویز کرتے اور روکتے تو ان کا یہ سارا کا سارا سرٹیفیکیشن دے رہے تھے, تو پھر جب تک روس جس دن گیا واپس اسی دن سرٹیفکیشن رک گئی, Exactly. اسی دن پریسلر امینڈمنٹ بھی آ گئی, اس دن فلاں بھی آ گئے. سوال یہ ہے, اور اچانک امریکی صدر کو پتا چلا کہ اب یہ خطرناک ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. امریکیوں کو ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا خیال ہے, ایک حد تک ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک بات اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے پالیسی میکنگ میں جو بہت اہم ہے, ہمیں ریئیکشنری ہو کے نہیں, ہمیں اپنے طور پہ ایک ریشنل اپروچ یہ رکھنی چاہیے کہ اگر فرض کریں امریکی صدر اگر وہ اس اپروچ کے تحت آتا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے اور امریکیوں کو ان کی ریجن کی پالیسی میں پاکستان کے ساتھ لڑ کے نقصان ہوتا ہے, تو ان کا نقصان 2% ہوگا, ہمارا نقصان 98% ہوگا. بالکل صحیح ان کے نقصان کو وہ ریپیئر شاید کسی جگہ کر لے, ہمارے نقصان کو ریپیئر کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوگے. ہمیں اپنی پالیسیز اپنے گھر میں درست کرنے کی ضرورت ہے, جو بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے تو دنیا بھی آپ کے پالیسیز ساتھ کی بات ڈائلاگ کر رہے ہیں, ٹھیک جیسے کرے ہم گی. رضا ربانی صاحب کا بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مارشل لاء کا رستہ ختم ہو گیا ہے, ایک تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی ہوئی ہے, وہی کہہ رہے ہیں نا وہ. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, ایک تو یہ مارشل لاء کے رستے یا انکانسٹیٹیوشنل موو کے رستے یا عدالتی انٹرونشنز کے رستے, وہ بھی تو رہے نا. یہ عدالت کون سی بری ذمہ ہے, انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوا عدالتوں نے پاکستان میں. اللہ کرے اب ایسا نہ ہو, اللہ کرے اب سسٹم ہر مارشل لاء کو جسٹیفائی تو کیا ہے, لیکن اس پہ کسی ISI بھی ہوتی ہے تو عدلیہ بھی ہوتی ہے تو باقی سارے بھی ہوتے ہیں, چھوڑیے اس کو, آگے نکلیے. اب آج آگے ہسٹری, سوال یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی نے مارشل لاء روکنے ہیں, سوسائٹی نے ان ڈیموکریٹک مووز روکنی ہے, آئین نے صرف نہیں روک سکنی, قانون نے نہیں روک سکنی. یہ بات درست ہے کہ آئینی دائرہ بہت تنگ کر دیا گیا ہے, عدالتوں کو پابند کر دیا گیا ہے, لیکن کسی حد تک یہ پابندی وہی 18ویں ترمیم جس کو ہم کہتے تھے, پہلے بھی کسی حد تک وہ اس کے اوپر, لیکن سر فارن پالیسی بھی تو یہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم بات اور کر رہا ہوں. پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر انکانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی گنجائش آئینی طور پہ نہیں تھی, اس کی سزائیں بڑی سخت تھیں, اب اور سخت کر دی گئی. میاں صاحب نے جو بات کہی ہے کہ وہ ایک سمبولک ہے کہ ہم نے اتنے آئینی بیریئرز لگا دیے ہیں, ہم نے عدالتوں کے اوپر بھی قدغنیں لگا دی ہیں کانسٹیٹیوشنل, اب یہ پاسبل نہیں. لیکن ایون دین جب تک یہ سوچنا, خطرے کی بات چھوڑ دیجئے, خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب تک سوسائٹی کھڑی نہیں ہوتی اپنے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا لیکن بالکل آخری جملہ, اور اگر جب تک لوگ اپنا رائٹ ٹو ووٹ صحیح معنی میں استعمال, یہی ہوا ہے امریکہ کے اندر, جیسا بھی تھا ٹرمپ انہوں نے ووٹ کیا ان کو اور لوگوں نے تسلیم, حالانکہ وہاں بائی دی وے انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے, لیکن چلے پبلک نے اس کو الیکٹورل کالج کا جو بنا ان کا بنا نا. اگر ہم آج بھی دیکھیں, آج امریکی سوسائٹی نے بھی ریسزم پہ آ کے ووٹ دیا ہے, انہوں نے بھی آ کے وائٹس پہ ووٹ دیا ہے, انہوں نے بھی آ کے ایک ایکسپلائٹیشن, ایک انتہا پسندی پہ ووٹ دیا ہے. تو ہمیں انتہا پسندی کے تانے دینے والے پہلے اپنے گھر کو تو دیکھیں, ان کو بھی مسئلہ ہے. بٹ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہم جو ووٹ دیتے ہیں, ہم بھی تو گلیوں نالیوں کھمبوں اس کے لیے دیتے ہیں. اچھا بس یہ بالکل, لیکن فارن پالیسی کب پارلیمان کے اندر بنے گی, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اگر وہاں سے کچھ ہوتا ہے تو پارلیمان سے میسج ہے. 73 کانسٹیٹیوشن میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ فارن ٹریٹیز یا کوئی چیز لائی جائے فارن پالیسی کے حوالے سے. میں نے ایک بل ڈالا تھا 2013 میں کہ ہر انٹرنیشنل ٹریٹی کو ریٹیفائی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. وہ بل گم گیا ہے فارن پالیسی کمیٹی میں. اس سے بھی ایک اہم بات ہے, ٹائم ختم ہو سوائے یمن ریزولوشن کے, اس کے علاوہ پارلیمان نے کچھ نہیں کیا, وہ بھی پبلک پریشر تھا, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی انوالو. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس حکومت کے مالی معاملات پہ گورنمنٹ کو پابند کیا سپریم کورٹ نے, اور گورنمنٹ ماننے کو تیار نہیں, اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی جیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہے کہ ان کے لوگوں نے اپنے لیے یہ منتخب کیا ہے حکمران, اور پالیسیز اپنے ملک کی دیکھی ہے. ہر نیشن سٹیٹ کو اپنی پالیسیز دیکھنی ہے. امید ہے کہ پاکستان کے اندر بھی عوام اور سوسائٹی, جس کا قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے, وہ اپنے ملک کا مفاد دیکھے گی. انشاءاللہ ایسا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.